والد صاحب نے بہت جسے کہتے ہیں کہ ایک توقع سے بڑھ کے ہے، توقعات تو ان سے اس سے بھی بڑھ کے ہیں کہ ہمارے اس بلدیات کا علاقے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سہرا ہے اور ایک ایسٹ ہے کہ ایک جس طرح انہوں نے یہ نظام بنایا سب کچھ لے کے چلے، اور پھر الیکشن کے دوران ان کی جو میں نے کارروائی سنی جس حساب سے انہوں نے اپنا الیکشن لڑا، اس میں بھی ہم معترف ہیں ان کے ساتھ میں جتنے چیئرمین صاحبان یہاں پر موجود ہیں، فردن میں نام لینے میں زیادہ ٹائم لگ جائے گا، اور ہماری بہنیں موجود ہیں، ہمارے دوست اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے ہمارے انتہائی ریسپیکٹڈ دوست، تو عملے کے افراد یہاں پر اور جتنے بھی صاحبان یہاں پر موجود ہیں، میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ایک بہت خوبصورت محفل سجائی، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ حقیقت میں ایک ہستی بستی آپ نے محفل سجائی ہے کہ جس میں آنے سے دل بھی خوش ہوا ہے اور دل چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ وقتاً فوقتاً چلتا رہے، جو کہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو پہلے میں آپ کو یہ تھوڑی سی ایک بتانا چاہتا ہوں جی ڈیٹیل اس کی کہ جو بلدیات اتحاد ہے یہ کیسے مارز وجود میں آیا۔ میں ایک یونین کاؤنسل کا چیئرمین تھا، میرے پاس کوئی بڑا عہدہ نہیں تھا، مگر جب 2015 کا الیکشن ہوا تو میں نے یہ تہیہ کیا کہ میرے پولیس جتنے ہوں گے، جتنے چیئرمین صاحبان ہیں پنجاب کے، میں نے ان کے ساتھ رابطے میں رہنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اگر آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں اور وہ اگلا بندہ آپ کو تعارف کروائے کہ جی یہ بھی بلدیاتی لیڈر ہے، یہ بھی چیئرمین ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ اس میں مجھے شرمندگی ہے کہ کولیگ میرا ہو اور تعارف مجھے کوئی اور کروائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان سے تعارف میرا ڈائریکٹ ہونا چاہیے۔ میں 15 سے اس کام میں لگا ہوا تھا، مگر آہستہ آہستہ چلتے چلاتے کوئی کسی نے رسپانس نہ دیا، میں نے کافی ضلعوں میں کانٹیکٹ کیے، کوئی رسپانس نہ آیا، کیونکہ اس وقت نظام بخوبی چل رہا۔ یہ جو ہمارا اتحاد ہے یا آج کی جو یہ گیدرنگ اور یہ کمیٹی ہماری ہے، اگر بلدیات پہ آڑا وقت نہ آتا تو معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم اکثر بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب وقت آن پڑتا ہے اس وقت ہم بھاگتے ہیں۔ میری کوشش تھی کہ ہم کسی بھی آڑے وقت آنے سے پہلے ہم اکٹھے ہوں، مگر کسی نے بات نہ سنی، اور چلتے چلاتے 2018 میں جب اس کے گرد گھیرا تنگ ہوا بلدیات کے گرد، میں نے پھر ہر ڈسٹرکٹ کاؤنسل میں کسی کو فون کیا، کسی نے واٹس ایپ کیا، کسی نے ای میل کی، کسی نے فیکس کی، میں نے کچھ 4,500 جو چیئرمین صاحبان تھے ممبر ڈسٹرکٹ کاؤنسل، ان کا ڈیٹا اپنے پاس لے لیا، اور وہ اس وقت میرے پاس ہر وقت فون میں موجود رہتا ہے کہ پنجاب میں کسی بھی بلدیاتی نمائندے سے اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو میں ان کو ہمیشہ نام سے مخاطب کرتا ہوں، ان کو تعارف نہیں کروانا پڑتا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ 2019 میں جو کام ہمارے ساتھ ہوا یہ پہلے بھی ہوتا ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں، بلدیات ختم ہوتے رہے ہیں۔ ہاں جی، الیکشن بڑے لیٹ ہوئے، مگر اس میں نئی بات کیا تھی؟ اس میں نئی بات یہ تھی کہ اس بار ہم تھے، یہ نئی بات، اور میں اس چیز کا قائل ہوں
کہ جہاں پر آپ کے ہونے سے فرق نہ پڑے وہاں پر آپ کے نہ ہونے سے بھی فرق نہیں پڑتا. اس لیے میں نے کہا اس بار بلدیات کے اوپر جو حملہ ہوا ہے خاموش نہیں بیٹھے. کم از کم اور کچھ نہیں, ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے, زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا, مگر ہماری جو آوازیں ہیں, ہمارے جو مطالبے ہیں, وہ ایک بار دنیا میں بآواز بلند ہوں گے. اور اس کے لیے کام شروع ہوا. خیر جی, آہستہ آہستہ نوازشیں بڑھتی گئی اور کافی جو آپ کے چیئرمین صاحبان تھے, میونسپل کمیٹیز, کارپوریشنز, میٹروپولیٹن کارپوریشن, ان کا تعاون شروع ہو گیا. اب صورتحال یہ ہے جی کہ آپ جو اس وقت بلدیاتی نمائندے موجود ہیں, آپ کو اپنی طاقت کا احساس اپنی اپنی جگہ پر ضرور ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ میں کتنی طاقت ہے. میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا. آپ کو ہر لیڈر کو اپنی اپنی جگہ پہ یہ احساس ہے کہ وہ اپنے علاقے کے لیے کتنا ضروری ہے. یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ نہیں ہوں گے, آپ کی جگہ پہ آپ کے بھائی ہوں گے, آپ کے بھتیجے ہوں گے, آپ کے بیٹے ہوں گے. آپ کا خاندان ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے بلدیات میں. اور بلدیات کو دیکھیں آپ, یہ مرکز کی حیثیت رکھتی ہے آپ کی صوبائی اور قومی سیاست میں. تو جب آپ ایک اتنی اہمیت کے حامل افراد ہیں, لیڈران ہیں, تو کیوں نہ ہم ایک ایسا گیدرنگ کر لیں, ایک ایسا اتحاد کر لیں کہ ہم پر شب خون مارنے والوں کو ہماری طرف میلی آنکھ دیکھنے کی جو ہے ضرورت بھی نہ ہو. اور میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں, آپ کو میں یقین دلا سکتا ہوں کہ اگر آپ متفق ہو جائیں, میں یہ نہیں کہتا کہ کسی ایم ایل اے سے یا کسی ایم پی اے سے آپ مخالفت مول لے لیں, میں یہ بالکل نہیں کہتا. مگر دیکھیں جو بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے اتنے زیادہ معاملات ہیں, ڈیولپمنٹ ان کی جو کہ ہمارا حق تھا, اس کے بعد ڈپارٹمنٹس ان کے ساری ہر چیز ان کی اختیار میں ہے. ہم اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے, صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کم از کم جو بلدیات کی حد تک ہے وہاں پر ہمارے اوپر زیادتی نہ ہو, ہمیں بحال کیا جائے. یا جو لوگ ہماری بحالی کی رکاوٹ بنیں گے ہم ان کے خلاف. ٹھیک ہے, ہمارا یہ مطالبہ ہے. اور یہ مطالبہ ان کے دائرہ کار میں آٹے میں نمک کے برابر ہے کہ جی اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں یار ہم آپ کو بحال کروا دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے, تو وہ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے. تھوڑا سا چھوٹا سا کام ہے, یہ بتائیں جب آپ یہاں پر فعال تھے, اپنے اپنے علاقے میں کام کر رہے تھے, تو کیا آپ کے ہاتھوں میں کروڑوں کے فنڈز تھے؟ نہیں. وہی جو چند لاکھ یا جو حساب کتاب آپ کو اینول فنڈز میں یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ملتا تھا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. مگر کم از کم نمائندگی موجود تھی, ایک وہ آپ کے اندر احساس موجود تھا کہ آپ اور کچھ نہیں کر رہے تو کم از کم لوگوں کی آواز تو بن رہی. اور ان کو وہ بھی بارے میں نہ رہا, انہوں نے کہا جی کہ ان کو بھی جاتا گئے. اب جس کے لیے خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم اقتدار میں آ کے بلدیات کو مضبوط کریں گے, کہاں گئی مضبوطی؟ چلے مضبوطی کو چھوڑ دیں, پنجاب میں بلدیات کہاں گئی؟ 9 مہینے کے لیے انہوں نے خود مؤخر کیا الیکشن آپ کے بلدیات کا, کرونا کی وجہ سے.
اب دوبارہ کہتے ہیں جب ہماری پیشی کا ٹائم آئے تو کہتے ہیں جی کہ ہم دوبارہ الیکشن کروائیں گے. یہ صرف عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بات ہے کہ آپ دیکھیں جب ہماری پیشی لگتی ہے ادھر سے یہ تیز ہو جاتے ہیں, ہماری پیشی ڈیلے ہو جاتی ہے یہ خاموش ہو جاتے ہیں. اس بات کا احساس ہر ادارے ہر طبقے کو ہے, احساس نہیں, اگر نہیں ہوا تو وہ ہمیں نہیں تھا کہ ہم متحد ہو کے چل نہ سکے. اب ٹائیگر فورس کی بات آپ دیکھ لیں, معذرت خواہوں کہ باتیں تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہیں مگر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ضروری ہے. ٹائیگر فورس کس سوچ کے تحت بنائی گئی یہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. خان صاحب کا ایک جو اندر کا انسان ہے یا ان کی سوچ ہے, جب الیکشن 97 کا ہوا انہوں نے کہا کہ جنہوں نے مجھے ووٹ دینے ہیں وہ ابھی چھوٹے ہیں. اس بات پہ غور کیجیے گا. 2002 کا الیکشن ہوا, انہوں نے کہا ابھی تک میرے ووٹر چھوٹے ہیں. 2008 کا ہوا, انہوں نے کہا میرے اب قریب آ گئے, بڑے ہو رہے, ابھی تک ووٹر چھوٹے ہیں. انہوں نے ایک برین واشنگ سٹارٹ کی, ایک نئے اور بڑے ہی عظیم پاکستان کے خواب دکھانے کا جو سلسلہ شروع کیا. ہمیں اس سے اختلاف نہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان ترقی نہ کرے. ہم جو شخص, جو لیڈر, جو پارٹی پاکستان کے حق میں بہتر ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں. یہ اس سوچ کے تحت ٹائیگر فورس بنائی گئی کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں آج شامل کروں گا تو کل یہ مزید ایک سینئر فورس تیار ہوگی. وہ بابا کچھ عقل کرو کہ وہ فورس آپ کی بن گئی تھی جو صرف ووٹر کی حد تک تھی, جنہوں نے آپ کو ووٹ دینا تھا اس کو بھی سنبھالتے سنبھالتے آپ کے 22 سال لگے. اب یہ جو آپ ایک ٹھیکیدار فورس بنا رہے ہو, اس ٹھیکیدار فورس میں اگر غور کریں آپ, ہر بندہ جو ہے نا جی ٹائیگر فورس کا انہوں نے ماسک لگایا ہوتا ہے اور ہر بندہ کم از کم اسسٹنٹ کمشنر بنا ہوتا ہے. ہر بندہ جو بچہ ہے وہ ایسے کھڑے ہو کہ یہ پوچھ رہے ہیں جی اب یہ کیوں نہیں ہو رہا, وہ کیوں نہیں ہو رہا, بتھا خوری چل رہی ہے. دکانوں پہ جاتے ہیں, اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہاری دکان بند کروا دیں گے. وہ انہوں نے یہ اسسٹنٹ کمشنر کم از کم تیار کر دی. یار یہ کوئی سوچ ہے, یہ کوئی پروگرام ہے, کوئی پلان ہے. یہ اگر آپ مخلص تھے پاکستان کے لیے تو کم از کم جو پنجاب میں ابھی تک مدت رہتی تھی ہمارے بلدیاتی اداروں میں تو تھوڑا سی شرم کر لیتے آپ. اس موقع پہ بھی آپ نے سیاست کو آگے رکھا اور عوام کا احساس نہ کیا کہ آپ انہی بلدیاتی نمائندوں کو کرونا کے جو دن ہیں یا جو پریشانی کے یہ عالم ہے اس میں ان کو بحال کر دیتے تاکہ جب کرونا ختم ہوگا یہ ایک ایک گھر کو جانتے, ایک ایک فرد کو جانتے, یہ جا کے کام کریں گے, کرونا ختم ہوگا پھر الیکشن کروا لیں گے. مگر نہیں, وہ جو ایک ضد ہے, میں کسی ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا, میں آزاد تھا. اور ہمارے وہاں پر آپ کو ایک یاد ہوگا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ آپ نے کوئی نہ کوئی پارٹی چوز کرنی ہے نہیں تو آپ ختم ہو جائیں گے. میں شاید واحد چیئرمین تھا اپنے ڈسٹرکٹ کا, یونین یونٹ کا چیئرمین, جس نے کوئی پارٹی اختیار نہیں کی. میں نے کہا تھا ٹھیک ہے جاتے ہیں تو جائے. بات یہ ہے آپ کو اصولی طور پہ کچھ قوانین اپنے بنانے پڑتے ہیں اور یہ ہمارا اتحاد, قربانی صاحب, تالو صاحب, ہماری بہن, ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ انہوں نے بڑے صحیح وقت پر یہ فیصلہ لیا اور آنے والے دنوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جب یہ پنجاب میں فعال یہ ہے، جب بھرپور طریقے سے فعال ہوگی یہ آپ کی تنظیم، تو پھر آج جیسے ہم پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کر لی کسی نے، حکومت نے، کس کے پاس جائیں ہم؟ وہ پھر آپ خود جائیں گے اور جا کے ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے کہ ہم بلدیاتی نمائندے اگر ہیں تو کس کو نہیں پتا کہ یہ الیکشن کیسے ہوئے تھے، 2018 والے الیکشن کیسے ہوئے تھے سب کو پتا ہے۔ واحد ہمارے الیکشنز ہیں بلدیاتی جن میں ہیر پھیر ممکن نہیں ہے، اس حساب سے حقیقی عوامی نمائندگی ہمارے پاس ہے جو اور کسی کے پاس نہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی اس کاز کے ساتھ، اس موومنٹ کے ساتھ جتنا ہو سکے آپ تعاون کریں، وقت دیں، اور پھر دیکھیں کہ آنے والے وقت میں آپ کی عزت کیسے قائم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔